لوگ پوچھتے ہیں ہم نے اگر کاروبار کرنا ہے تو انٹرسٹ لے لیا تو کیا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ ارے اللہ کے بندو بچو نا اس سے، اتنا ہی کھاؤ، اتنا ہی پاؤں پھیلاؤ، جتنی بڑی چادر ہے اپنا پاؤں زیادہ کیوں پھیلاتے ہو؟ اتنا ہی دائرہ رکھو نا۔ کیا ضروری ہے حرام کھاؤ گے تو پیٹ بھرے گا؟ حلال کھا کر کے پیٹ بھر لو، حرام کھا کر کے کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حرام کھانے والے انسان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک مسافر جو دور سے سفر کر کے آتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرتا ہے کہ اے اللہ یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، پرورش بھی حرام میں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فأنا یستجاب لذلک، دعا کیسے قبول ہوگی؟ رو رہے ہیں آج ہم، دعا قبول نہیں ہوتی ہے، بہت پریشان ہے۔ اللہ نے کہا پریشان اس لیے ہو کیونکہ جو کپڑا پہنا وہ بھی حرام کا، جو گھر بنایا وہ بھی حرام کا، جو گاڑی ہے وہ بھی حرام کی، اور جو کاروبار ہے وہ بھی حرام کا، برکت کہاں سے آئے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد۔ الحمدللہ تیسرے پارے کی تلاوت ہم اور آپ نے تراویح کی نماز میں سماعت کی ہے، اسی کی منتخب آیات اور اس کا خلاصہ آپ کے گوشے گزار اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ بقرہ کے تیسرے پارے میں آیت الکرسی ہے جس کی فضیلت پہلے دن میں نے آپ سبھی کے سامنے بیان فرمائی تھی، اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں صرف یہی حدیث کافی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر نماز یعنی ہر فرض نماز کے بعد جو شخص اس کا اہتمام کرتا ہے، مستقل آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اسے موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت ہی کا بس انتظار ہے، جیسے ہی اس آدمی کا انتقال ہوگا وہ اللہ کے حکم سے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ آیت الکرسی آیتوں کے اعتبار سے بڑی عظیم آیت ہے، جیسے سورہ کے اعتبار سے سورہ فاتحہ بہت عظیم سورہ ہے، ایسے آیتوں کے اعتبار سے آیت الکرسی بڑی عظیم ہے۔ یہ اتنی بڑی آیت ہے کہ اگر اس کی کوئی تلاوت صبح کے وقت کر لیتا ہے تو شام تک وہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شام میں پڑھ لیتا ہے تو صبح تک ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کا یعنی آیت الکرسی کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر گھر میں بچے جب بولنے کے قابل ہوتے ہیں تو انہیں آیت الکرسی یاد دلائی جاتی ہے، انہیں پڑھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس سورہ کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان فرمائی ہے تو توحید کے کئی دلائل اللہ نے پیش کیے۔ اگر صرف آیت الکرسی کے اوپر بحث کی جائے تو رات بھی ناکافی ہوگی۔ یہ اتنی عظیم آیت ہے جس کے اوپر تبصرہ کرنا یا بولنا اور بتانا ظاہر ہے کہ اس کے لیے لمبا وقت درکار ہے۔ بس خلاصے کے طور پر اتنا سمجھ لیں کہ اللہ نے جب کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو اس کے تقریباً 11 دلائل اللہ نے پیش کیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، عبادت کا مستحق صرف وہی ہے۔ تو اس کی کئی دلیلیں اللہ نے پیش کی، کہا اس لیے عبادت کا مستحق وہ ہے کیونکہ وہ حی ہے، زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ قیوم، وہ قائم ہے، وہ خود قائم ہے اور پوری کائنات کو قائم کیے ہوئے ہیں۔
یہ صفت کسی انسان کی نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی یہ صفت نہیں ہو سکتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ ابھی وتر پڑھے ہم نے، تراویح پڑھی، کچھ لوگوں کو نیند آ رہی ہوگی، ہاں تھوڑا سا تھک جاتے ہیں، اونگ اور نیند کے آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ ہماری کمزوری ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے، مخلوق کی کمزوری ہے، اگر وہ نہیں سوئے تو مر جائے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لیکن ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ رب کبھی سوتا نہیں ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے۔ یہ اونگ سونے اور جاگنے کے درمیان کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں آدمی اونگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک اور دلیل پیش کی، کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی عبادت اس لیے کیونکہ اسی کے لیے ہر وہ چیز ہے جو زمین و آسمانوں میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، لوگ کہتے ہیں کہ ہماری فلاں سفارش کر دیں گے اللہ کے ہاں، ہم کو فلاں جو ہے جنت میں لے کر چلے جائیں گے۔ اللہ نے کہا کون ہے؟ من ذا الذی، کون ہے جو سفارش کرے اللہ کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے؟ اور جس وقت تمام انبیاء وہاں جمع ہوں گے، وہاں سب کی بے بسی کا اور خوف کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی اللہ کے سامنے زبان کھولنے کے لیے جرات نہیں کرے گا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ جہاں بڑے بڑے انبیاء، جلیل القدر انبیاء ہوں گے، ظاہر ہے کہ وہاں یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے فلاں پیر فلاں بزرگ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے ہماری بخشش کروا دیں گے، ان کا دامن پکڑ کر کے ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ کہاں ممکن ہے بتائیے؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ نے کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ہر چیز اللہ جانتا ہے، تمہارے آگے تمہارے فیوچر کو بھی جانتا ہے، تمہارے پاسٹ کو بھی جانتا ہے۔ ہم خود نہیں جانتے اپنے بارے میں، ہمارے ساتھ جو گزر گیا کچھ دنوں کے بعد وہ کتاب بند ہو جاتی ہے، ہمارے ذہن میں وہ خاکہ نہیں رہتا ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، لیکن اللہ وہ سب جانتا ہے، وہ ریکارڈ پورا ہے، مکمل ریکارڈ ہے اللہ کے پاس۔ ہم اور آپ سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری چیزیں حاضر کرے گا، ہمارے ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی وہاں حاضر کرے گا، ہم یہ سوچتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اس مسئلے پر آدمی بہت غور کرتا تھا جب یہ نئی نئی چیزیں ایجاد نہیں ہوئی تھی، لیکن آج یہ سمجھنا بڑا آسان ہو گیا کہ جو انسان اللہ کی مخلوق ہے وہ 24 گھنٹے کو کیمرے میں ریکارڈ کر رہا ہے، تو جو اللہ خالق ہے وہ ہماری پوری زندگی کو ریکارڈ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ہمارے پاسٹ کو بھی جانتا ہے، فیوچر کو بھی جانتا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ میرے بھائیو، یہ سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی ہے جس کی عظمت اور اللہ تعالیٰ نے اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ اسلام کے اوپر الزام لگاتے ہیں یہ دین جو ہے نا زبردستی تلوار کے زور پہ پھیلا ہے نا، یہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام نے کہا کہ لا اکراہ فی الدین، بھئی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ آ رہے ہیں تو ویلکم ہے، کوئی بات نہیں، آپ نہیں آ رہے تو کوئی زور زبردستی نہیں، کوئی تلوار کی زور پہ کلمہ نہیں پڑھا سکتا آپ کو۔ اللہ نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور نہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ جو آدمی سچا پکا، کیونکہ ایمان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دل سے یقین کر لینا، مان لینا اور زبان سے اقرار کر لینا۔ جو زور زبردستی پر آئے گا وہ صرف زبان سے مان لے گا، دل سے تھوڑی یقین کرے گا وہ، اور یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ التصدیق بالجنان والقول باللسان، زبان سے کہنا، اور التصدیق بالقلب، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اعضاء و جوارح سے عمل کر کے بتانا، یہی ایمان ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ تم نہ تمہاری تجارت کام آئے گی نہ تمہاری دنیا کام آئے گی، کچھ نہیں کام آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کوئی سفارش کام آئے گی، کچھ نہیں کام آئے گا، جو کچھ تم خرچ کرو گے وہی تمہارے کام آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کہتا مالی مالی مالی، یہ میرا مال ہے میرا مال ہے میرا مال ہے، بھئی تیرا کیا مال ہے؟ جو تو نے کھا لیا وہی تیرا تھا، جو تو نے پہن لیا وہ تیرا تھا،
اور جو تو نے صدقہ کر دیا وہ تیرا ہے، باقی کچھ نہیں تیرا، وہ تو تیرے گھر والوں کا ہے، آل و اولاد کا۔ ابھی کل کی میں خبر بتا رہا ہوں، ایک نیوز پڑھ رہا تھا فیس بک کے اوپر کہ پاکستان میں ایک شخص ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا۔ بہت غور سے سننا اس واقعے کو میرے دوستو، اور اپنے زندگی کا محاسبہ کرنا کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ یہ دنیا جس کے پیچھے مور آپ مرتے ہیں، یہ دنیا کیا ہے، اس کی سچائی کیا ہے کہ انسان کی روح نکل گئی، اس کی سانسیں ٹوٹ گئی، آدمی نام سے لاش پر آ جاتا ہے، نام ختم، بولتے ہیں لاش ہے، اس کو یہاں سے وہاں ہٹاؤ، وہاں سے یہاں رکھو، لاش۔ 4 دن تک اس کی لاش ہاسپٹل میں رکھی رہی، ڈاکٹروں نے بار بار فون کیا، بھائی آ جاؤ دیکھ لو، کم سے کم پرمیشن دے دو، جو کچھ کرنا ہے ہم لوگ کر دیں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، صاحب نے انتقال جب ہوا تو اس کے گھر کے افراد یعنی اس کی بیوی، اس کے بچوں تک اس کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے، اور بڑا مالدار تھا، پیسے بہت تھے اس کے پاس، یعنی جو گھر والے اس کے پیسوں میں، اس کی دولت میں مزے کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، زندگی جی رہے ہیں، وہی گھر والے وہاں آنے کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ صاحب یہاں تو بس اتنی دیر ہوتی ہے کہ کب کفن دفن کیا جائے، اس کے بعد معاملہ تو تقسیم پر آ جاتا ہے، تیرے کو کتنا ملا، میرے کو کتنا ملا، تجھے یہاں دینا ہے، میرے کو وہاں لینا ہے، تو معاملہ وہاں آ جاتا ہے۔ یہ زندگی، یہ دنیا ہے، اس کی کوئی حقیقت بس اتنی ہے کہ انسان مر گیا، اس کی کہانی ختم ہو گئی، اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے 2 عظیم نمونے بتائے۔ کہا کہ ایک گاؤں سے، ایک بستی سے ایک پیغمبر گزرے، بعض اسرائیلی روایات کے مطابق ان کا نام عزیر بتایا جاتا ہے، عزیر علیہ السلام، لیکن اس کی کوئی پختہ دلیل نہیں ہے، البتہ وہ نبی تھے۔ تو جب وہ گزرے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک سوال کیا کہ اے اللہ، مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت دے دیا، ان کو موت دیا، اور اس کے بعد 100 سال تک موت دے دی۔ جس وقت موت دیا تھا سورج طلوع ہو رہا تھا، اور جس وقت اللہ نے زندہ کیا 100 سال کے بعد سورج غروب ہو رہا تھا، ڈوب رہا تھا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو کہا اے اللہ، بس ایک ہی دن تو تھا، ایک ہی دن تو سو کر کے اٹھ گیا، صبح میں سویا شام میں اٹھ گیا۔ اللہ نے کہا نہیں 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 نہیں، 100 سال تک تمہاری موت ہوئی، 100 سال تک تم ایسے ہی وفات پا گئے، ایسے ہی موت کے منہ میں چلے گئے، 100 سال تک تم زندہ ہی نہیں تھے، سو رہے تھے، اور 100 سال کے بعد تمہاری آنکھیں کھلی ہیں۔ دیکھ لو اپنے گدھے کو، جو کھانے پینے کی چیزیں تھی اس کو بھی دیکھ لو، کچھ بچا ہے کیا؟ کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا عظیم نمونہ دکھایا کہ کیسے انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ جب ہم رات میں سوتے ہیں تو کیا رات میں چاہے آپ 7 گھنٹے سو جائیں، 10 گھنٹے سو جائیں، اگر ایک طویل نیند بھی آپ لے لیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس ابھی تو سو کر کے میں اٹھا ہوں۔ یہ موت، یہ نیند موت کی بہن ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ توحید کے سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم سب کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ جس قوم کے بیچ میں رہتے تھے، عراق کے رہنے والے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہ رہے تھے، اور وہاں پر لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے۔ ایسی قوم کو سمجھانا ظاہر سی بات ہے کہ بڑا مشکل کام تھا۔ آپ لوگوں کو جو بار بار یہاں کہا جاتا ہے کہ دروس میں بیٹھیے، دروس میں شامل ہوئیے، سنیے جو سنایا جا رہا ہے، رمضان کا بڑا اہم موقع ہے، اس کے بعد یہ موقع بار بار نہیں آتے، کیوں کہا جاتا ہے؟ تاکہ جب ایسے مواقع ہمارے سامنے آئیں، توحید اور شرک کی بات آئے، تو کم سے کم وہاں ہمارا عقیدہ اور ہماری ثبات قدمی ہو وہاں پر۔ ایک اور بات بتاؤں آپ کو، یہاں اجتماع میں بیٹھنے کا ایک فائدہ اور ہوتا ہے کہ ہمیں آمین کہاں کہنا ہے اور کہاں نہیں کہنا، یہ بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں لوگوں کو۔ ایک عقد میں نکاح میں گیا ہوا تھا، خطبہ نکاح ہو گیا، اس کے بعد قاضی صاحب نے قبول کروا لیا، ایجاب و قبول کا مسئلہ ہوا، بیٹھے ہوئے تھے تو لمبی دعا ہونے لگی۔ میں نے تو جو دعا ثابت تھی، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، وہ دعا میں نے دے دیا، اور ماشاءاللہ ہم بھی بیٹھ گئے۔ تو قاضی صاحب نے ہاتھ اٹھایا، کہا اے اللہ دونوں جوڑوں میں برکت عطا فرما۔ لوگ بہت زور سے آمین بول رہے تھے۔ کہا اے اللہ جیسے یوسف اور زلیخا میں محبت تھی ویسی محبت پیدا فرما دے۔ لوگوں نے زور سے کہا آمین۔ بتائیے، یعنی جس چیز کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، جس چیز سے بچنے کے لیے کہ وہ بلا رہی تھی آؤ،
انہوں نے کہا نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس کے لیے وہ جیل میں گئے، اور اسی کے بارے میں قاضی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ ویسی محبت دونوں جوڑوں میں پیدا فرما دے. لوگ زور سے بول رہے ہیں آمین. میں نے کہا بھائی ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ان سے سمجھدار لوگ تو نہیں ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی جب علم حاصل کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کہاں آمین کہنا ہے اور کہاں نہیں کہنا ہے. تو بہرکیف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے مقابلہ کر لیا اور قوم والے ہار مان گئے، چونکہ ہر طرح سے انہوں نے سمجھایا تھا، منطق سے سمجھایا، لاجک سے سمجھایا، مناظرہ کر کے سمجھایا، سب کچھ ہوا وہاں پر ہے نا. لیکن قوم والے جب آخر میں معاملہ آیا کہ سارے بتوں کو توڑ کر کے صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا اور قوم والوں کو لاجواب کر دیا، کوئی جواب نہیں تھا اس کا، تو قوم والے کہا ٹھیک ہے، چونکہ وہ بادشاہ کی بھی پوجا کرتے تھے تو بادشاہ کے پاس پکڑ کر کے لے گئے، وہاں بادشاہ سے بھی مناظرہ ہوا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں بھی ڈٹے رہے. پتہ یہ چلا کہ جب توحید انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو بڑے سے بڑے چیلنج کو بھی وہ قبول کر لیتا ہے، ایکسپٹ کر لیتا ہے، بڑے سے بڑی پریشانی کو بھی یوں حل کر لیتا ہے. اس کے لیے وہ پریشانی بہت معمولی لگتی ہے، کیونکہ توحید یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. جس دل میں بیٹھ جائے وہ آدمی اپنی جان دینے کو تیار ہو جائے گا لیکن اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، وہاں اس سے بھی مناظرہ ہوا. اللہ نے اس واقعے کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں ذکر فرمایا. بادشاہ سے مناظرہ ہوتا رہا، کہا کہ اللہ مارتا جلاتا، کہا نہیں میں بھی مارتا جلاتا ہوں. کہا ٹھیک ہے بتاؤ. دو لوگوں کو جیل سے لایا، ایک کو مار دیا دوسرے کو چھوڑ دیا. کہا دیکھو میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے پکے تھے توحید کے، فوراً حاضر جوابی ان کے ذہن میں آئی. کہا ٹھیک ہے اچھا اب بتا اللہ تعالیٰ سورج کو کہاں سے نکالتا ہے؟ اللہ نے حضرت ابراہیم نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، چل تو مغرب سے نکال کے بتا. خاموش ہو گیا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. اس آیت کا ترجمہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ یعنی کافر لاجواب ہو گئے، لیکن عبد القیوم رحمانی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کہ کافروں کی پھٹ گئی، یعنی بڑا بہترین جواب. یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کو للکار رہے تھے اور حال یہ ہوا کہ بڑے بادشاہ کو لاجواب کر دیا انہوں نے. ظاہر سی بات ہے کہ بوکھلا گیا وہ، اب میں کیا کروں، اب تو میں بے عزت ہو گیا. ارے بھائی اتنا بڑا بادشاہ ہے، سامنے ایک عام بادشاہ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عام انسان تھے. انہوں نے جب لاجواب کیا تو بادشاہ کی غیرت جاگ گئی. کا اچھا ایسا ہے ٹھیک ہے آگ میں ڈال دو. لیکن اللہ نے وہاں آگ میں بھی جلنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچایا ہے. میرے دوستو یہاں یہ سبق ہم کو ملا کہ توحید کے لیے جب تکلیفیں اٹھاؤ گے پریشانیاں تو جھیلنی پڑیں گی. اللہ نے کہا نا جنت میں ایسے نہیں چلے جاؤ گے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ دوڑتے ہوئے جنت میں پہنچ جاؤ. یہ کانٹوں کا راستہ ہے، چلنا پڑے گا. یہ کانٹے بھی چبھیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، ان سب کو جھیلتے ہوئے جانا پڑے گا، تب جنت ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ بقرہ کے اندر یہ بھی بتایا کہ صدقہ کرنے کے بعد احسان مت جتایا کرو. یہ بہت بری عادت ہے. میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو تم یہاں نہ ہوتے، ویسا نہ کیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا، مت کہا کرو. بھول جاؤ جو کر دیا، جو دے دیا سو دے دیا اللہ کے لیے. کہتے ہیں بھئی نیکی کر دریا میں ڈال. بھول جا کہ اللہ کے لیے کیا تو خلاص معاملہ ختم ہو گیا، میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، مجھے نہیں معلوم. کتنے ایسے واقعات ہیں اسلاف کرام کے کہ وہ پوری زندگی لوگوں کو کھلاتے رہے، پلاتے رہے یا ان کی مدد کرتے رہے اور ان کی وفات کے وقت معلوم ہوا کہ یہ کام فلاں کر رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی بڑا معروف ہے. لے جا کر کے روزانہ یومیہ جو خرچ ہوتا ہے، جو راشن ہوتا ہے، غریب کے دروازے پر رکھا رہا رہے ہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں. لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو پتہ چلا کہ یہ لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میرے بھائیوں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت بیان فرمائی ہے. سود کی حرمت ہم تمام مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر آج کے دور میں یہ بہت اہم مسئلہ بن چکا ہے. دیکھیے سود کو اللہ نے حرام کیا ہے. اس کے حلال کے لیے اور حلال کرنے کے لیے
اللہ کے واسطے کوئی تعویل تلاش مت کرو، کیونکہ یہ کوئی پیچیدہ الجھا ہوا مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے اس کو بالکل واضح کر دیا، دو ٹوک میں واضح کر دیا. آپ یہ کہو کہ میں انٹرسٹ پہ میں نے گاڑی لے لیا، میں نے گھر لے لیا، یہ بھی ایک طریقے کا بزنس ہے جیسے تجارت ہے. اللہ نے کہا نہیں. یہ لوگ کہتے انما البیع مثل الربا، یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی یہ لوگ سود کو حلال کرنے کے لیے اس میں مبالغہ کرتے ہوئے یہ دلیل دیتے ہیں کہ وہ بھی تو تجارت ہے، وہ بھی تو بیع کی طرح ہے. تو اللہ نے کہا نہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا، سود کو حرام کیا ہے. لہذا دونوں میں فرق ہے. یہ سود خور جو ہوتا ہے اس کے پروفٹ کا لیول اونچا ہوتا جاتا ہے، اس کا لاس ہے ہی نہیں، نقصان کا کہیں کوئی تصور ہی نہیں ہے، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن جو تجارت ہے اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ نے کہا جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے جیسے شیطان نے ان کو چھو کر کے باولا کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو. بدمست ہوں گے، بالکل جیسے ایک آدمی نشے میں چور ہوتا ہے، بالکل نشے میں ادھر ادھر گر رہا ہوتا. کہا ایسے ہی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر. ابھی شام کے بارے میں ایک بڑی زبردست خبر آئی کہ وہاں جب زلزلہ آیا تو بہت سارے گھر زمین بوس ہو گئے. وہاں کسی ایک بلڈر کا کسی نے انٹرویو لیا، کہا کہ بھائی کیا بات ہے، بہت سارے گھر آپ نے بنائے ہیں لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی گھر میں درار بھی آیا ہو، آپ کا گھر گرا ہی نہیں، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ صاحب ہمارے جو دادا تھے یا ہمارے جو والد محترم تھے وہ بھی یہی کاروبار کرتے تھے، اور انہوں نے بچپن سے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ حلال کمائی اور حلال کمائی ہی اس میں لگانا اور حلال ہی کھانا، حرام کا ایک پائی بھی اس میں مت لگانا. شاید اسی کی برکت ہو کہ اللہ نے میرے گھر کو بچا لیا، اور اسی کے ساتھ جب تک میں نے اپنے گھر کا کام کروایا میں نے خود وہاں رہ کر کے کرایا ہے. میں نے یوں نہیں چھوڑ دیا جو بھی آئے کر لے چلے جائے، ایسے تیسے نہیں کرایا. میں نے خود ذمہ داری لی اور میں نے اس میں ایک ایک روپیہ میں نے حلال کا لگایا، حرام کا نہیں لگایا ہے میں نے. میرے بھائیوں اللہ کی قسم مسجدیں بھی اگر حرام کی بنائی جائیں تو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. گھر کی بات کرتے ہو، ارے وہ مصلے بچھائے جائیں جو حرام کے پیسوں کے ہو، اللہ کو وہ بھی پسند نہیں کہ اس پہ کوئی سجدہ کرے. لوگ اپنے گھر کی بات کرتے ہیں، لوگ کاروبار کی بات کرتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں بتانا پڑتا ہے، دکھانا پڑتا ہے. میرے بھائیوں جب اللہ کو بتانا پڑے گا اور اللہ کو دکھانا پڑے گا تو کیا دکھاؤ گے؟ وہاں کیا بچے گا دکھانے کے لیے؟ یہاں حکومت کو تو دکھا لو گے نا، حکومت کو تو بتانے کے لیے ہے نا آپ کے پاس، اللہ کو بتانے کے لیے کیا ہے؟ جب اللہ سوال پوچھ لے گا میں نے سود کو حرام کیا تھا. اور یاد رکھو اس بات کو میں اعلان اعلان کہتا ہوں، سود یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت علامہ حسن بصری اور علامہ ابن کثیر رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ اس شخص سے، سود خور سے توبہ کروایا جائے، اگر وہ توبہ نہیں کر لیتا اس کو قتل کر دیا جائے. اللہ اکبر. یعنی اتنا بڑا جرم ہے یہ، لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اچھے خاصے لوگ لون لے کر کے گھر بنا رہے ہیں، لون لے کر کے کاروبار چل رہا ہے. میرے بھائیو توبہ کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر کے ان اللہ علی عالم آمن الرسول سے لے کر کے فاغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ 2 آیتیں بڑی عظیم آیتیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی رات کے وقت ان دونوں آیتوں کو پڑھ لیتا ہے تو یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. بڑی فضیلت ہے. اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اس گھر میں شیطان ہی نہیں آتا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث تو جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے نا، لیکن پڑھنے والا ہی شیطان صفت ہے تو سب سے بڑا شیطان تو وہی بیٹھا ہوا ہے. جب تک وہ اپنے آپ سے شیطان نہیں نکالے گا تب تک شیطان تو سواری رہے گا نا اس کے اوپر. تو سب سے پہلے اسے اپنی نیت درست کرنی ہے، اپنی نیت کو خالص کرنا ہے. اور سورہ بقرہ کی تلاوت جس گھر میں کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کو شیطانوں سے اور دیگر چیزوں سے، ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اگر وہ سن رہی ہیں تو یہ بات یہاں سے لے کر کے جائیں، یہ بابا کے پاس، وہاں سے جا کر کے تعویذ، یہاں سے جا کر کے داغے، یہ سب لانے کی ضرورت نہیں ہے. بھئی اللہ نے سب علاج بتا دیا، یہاں پہ کرا لو، اللہ تعالیٰ اس کی
توفیق نصیب فرمائے اور شرک سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دیکھیے شرک میں کس قدر ملوث ہے، بچے کو بخار آئی، کالا دھاگا باندھ دیا کمر پہ، پاؤں پہ دھاگا ہے، ٹھیک ہے، اور ہاتھ پہ دھاگا ہے۔ ابھی 2-3 دنوں پہلے ایک جگہ دعوت تھی، کچھ بچے آئے ہوئے تھے، میں نے ان بچوں سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، یہ ہاتھ میں تمہارے دھاگا ہے، ذرا نکالو۔ کہا نہیں، اس کو تو معلوم نہیں تھا، اس کے دوست نے کہا مولانا ایسا ہے، ہمارے امام صاحب نے باندھا ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کے امام صاحب نے باندھا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ باندھنا شرک ہے؟ یہ دھاگا آپ کو نفع نقصان سے بچائے گا، یہ دھاگا آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ بہرکیف جو بچہ پہنا ہوا تھا اس نے تو الحمدللہ نکال کر کے پھینک دیا، لیکن اس کا دوست اس کو بار بار کہہ رہا ہے نہیں مت نکالو، امام صاحب نے پہنا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے اور اچھی تربیت کریں گے تو ہمارے بچوں کا نظریہ بھی وہی بنے گا، اور اگر بچوں کی غلط تربیت کریں گے، غلط ماحول میں بھیجیں گے تو بچہ اسی غلط کو صحیح سمجھ بیٹھے گا، اور پھر اس کے ذہن سے وہ چیز نکالنا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مال و دولت سے انسان بڑی محبت کرتا ہے، لیکن یہ محبت انسان کی فطری ہوتی ہے، مگر ہونا یہ چاہیے کہ محبت انسان کی اس قدر نہ اس کے سر پر سوار ہو جائے کہ وہ اللہ کو بھول بیٹھے۔ اللہ نے محبت اس کے دل میں ڈالی ہے، خزانوں کی محبت، اولاد کی محبت، مال کی محبت ہے نا، اور جو بینک بیلنس کر بیٹھا ہے، کر لیا ہے، اس کی محبت ساری چیزوں کی محبت ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ لوگوں سب سے بڑی محبت اللہ کی محبت ہے۔ اور بہت سارے لوگ دعویٰ بھی کرتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبت کے دعوے دار ہو، اتباع کر کے تو دکھاؤ، نبی کی اتباع کرو گے تب تو پتا چلے گا کہ محبت کر رہے ہو۔ اچھا ایک اور بات ہے کہ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں اس کی بات مانیں گے، اپنی منمانی محبت کریں گے؟ اس کی بات ہم کو ماننا ہے، تو نبی نے جو کہا ہے اور نبی نے جیسے محبت کرنے کو کہا ہے ہم نبی سے ویسے ہی محبت کریں، اپنی منمانی والی محبت نہیں چلے گی کہ نہیں زبان سے کہہ دیا ہم محبت کرتے ہیں لیکن سارے کام نبی کی سنت کے خلاف۔ کون سی محبت ہے؟ ہم دعویٰ کریں ہم اپنے والد سے بڑی محبت کرتے ہیں لیکن والدین کی ایک بات نہ مانیں، یہ کون سی محبت ہے؟ تو اللہ نے کہا اگر محبت کے دعوے دار ہو تو نبی کی اتباع کر کے بتاؤ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ دنیا خریدتے ہیں اور اللہ کی قسموں کو بیچتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں دنیا خریدتے ہیں، اللہ کی قسموں کو بیچتے ہیں۔ کہا کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، قسمیں کھا کھا کر کے بیچتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں نے یہ سامان اتنے میں لیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بازار میں ایک شخص بیٹھ کر کے یہ قسم کھا رہا ہے، اللہ کی قسم میں نے یہ سامان اتنے میں لیا ہے، جبکہ اتنے میں اس نے سامان کو نہیں لیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید فرمائی کہ جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے سامان کو بیچنے والا اللہ تعالیٰ اس سے کلام بھی نہیں کرے گا، اس سے بات بھی نہیں کرے گا، اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرے گا۔ یہ اتنی بڑی وعید ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ صرف دین اسلام ہی ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی بہت بڑی اہمیت بیان فرمائی کہ ان الذین کفروا وماتوا ہم کفار، کہ جو لوگ مر گئے کفر کی حالت میں مرے، جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو یہ کوشش کریں گے کہ زمین بھر کر کے سونا اللہ کے راستے میں دے دیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی توحید کی اہمیت ہے کہ اگر ایک آدمی توحید پرست ہے اور اللہ کے راستے میں ایک پائی ایک ذرہ بھی خرچ کرتا ہے تو اس کی اہمیت اللہ کی نظر میں، اور ایک آدمی اگر توحید پرست نہیں ہے کچھ بھی خرچ کر دے، زمین بھر کے سونا بھی خرچ کر ڈالے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور یہ توحید کی اہمیت پر یہ آیت کریمہ دال ہے کہ توحید یہ بہت عظیم اور قیمتی سرمایہ ہے، اس کی حفاظت ہمیں کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر یہ عظیم سرمایہ چھن گیا تو پھر زندگی میں انسان کے کچھ بچا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا جس کے پاس توحید ہی نہیں ہے وہ آدمی تو چلتا پھرتا ہوا بے جان انسان ہے، اس کے جسم میں جان ہی نہیں، بے روح ہے، وہ روح ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو یہ توحید انسانی زندگی میں روح کا کام کرتی ہے، روح ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں یہاں کہی اور سنی جائیں الہ العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ تقبل رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔